آئیے بڑی عزت کے ساتھ، کیونکہ جو خدا کے کلام کی عزت کرتا ہے خدا اس کو برکت دیتا ہے، اور بڑی احترام عزت کے ساتھ ہم خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے۔ دو حوالے ہیں۔ پہلا حوالہ مقدس مرکز کی معرفت یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا 15واں باب اور اس کی 27ویں آیت ہے، اور دوسرا حوالہ مقدس لوکا کی معرفت یسوع مسیح کا انجیلی بیان اور اس کا 23 باب اور اس کی 39 آیت سے لے کر 43 صاف صاف کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ پہلے لوکا مرکز، اس کے بعد لوکا۔ ہاں جی، پڑھ دیں۔ اور انہوں نے اس کے ساتھ 2 ڈاکوؤں کو، ایک اس کی دائنی اور ایک اس کی بائیں طرف مصلوب کیے۔ تب اس مضمون کا وہ نوشتہ کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا پورا ہوا۔ بس ہاں جی، آگے لوکا۔ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آمین۔ خدا اپنے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے، سب کہیں آمین۔ میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بچوں، یہ خدا کا کلام، یہ واقعہ ان دنوں میں ہم اس کو خوب یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور تقریباً ہر ایک شخص اس کہانی سے واقف ہے۔ صلیب اور پھر 2 اور صلیبیں، ہم اس کے بارے میں خوب جانتے ہیں۔ سب کو پتا ہے کہ 2 ڈاکو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے، اور بہت کم ان ڈاکوؤں کے بارے میں بات چیت کی جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، بائبل کے اندر کسی واقعے کا ذکر ہونا غیر معمولی ہے، معمولی نہیں ہے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ اور کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کو تھیالوجی کی زبان میں اپوکریفا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو ان کے مطابقت سے لکھی گئی، لیکن ان کو الہامی کتابیں نہیں مانا جاتا۔ یعنی جو کینن ہے، جو بائبل کی لسٹ ہے، جیسے پیدائش سے مکاشفہ تک، اس میں ان کا شمار نہیں ہوتا، ان کو اپوکریفا کہا جاتا ہے۔ اور یہ اپوکریفا، ایک اس میں نیکودیمس، جس کا یوحنا 3 باب کے اندر ذکر ہے، اس کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک انجیل لکھی، اور اس کے اندر ان ڈاکوؤں کا نام بھی درج ہے۔ جو دائیں طرف مصلوب کیا گیا اس کا نام دسماس، اور جو بائیں طرف
मसलूब किया गया उसका नाम जस्टास। तो बहरहाल इन नामों की बात नहीं है, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि एपोक्रिफा में क्यों नहीं शामिल हुआ। एपोक्रिफा जो है वो जो कैनन है उसमें क्यों नहीं शामिल हुई, उसकी कोई वजह है। और जब हम कैनन को देखते हैं, यानी पैदाइश से मुकाशफा तक जो बाइबल के अंदर किताबें हैं, जब हम इनको देखते हैं तो इनके अंदर जो वाक़यात हैं उनका कोई ना कोई उनकी वजह है, किसी वजह से वो शामिल है, ऐसे ही इसमें शामिल नहीं। याद रखें, यीशु मसीह ने ये जो थोड़ा सा अरसा उसको ज़मीन पर खिदमत करने का मिला, उसमें यीशु ने बहुत सारे मोजज़े किए। सारे मोजज़े इसमें शामिल नहीं हैं। बहुत सारे और वाक़यात हुए जो हिस्ट्री की किताबों में हमें उनका जिक्र मिलता है, और जो मसावी किताबें, मसावी से मुराद जो उनके साथ लिखी गई, उनमें उसका जिक्र मिलता है, लेकिन वो बाइबल में या इस बाइबल की कैनन में शामिल नहीं है। तो इसका मतलब है इसमें खास खास बातें शामिल हुई, और ये वो बातें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हम ईमानदार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अंजील को कंपाइल, ये जो बाइबल है इसको कंपाइल करना और ये कैनन को तरतीब देना। अगर आप कभी पढ़ें कि बाइबल एक मजमून है कि बाइबल कैसे आई हम तक, तो अगर आप इसको पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि ये एक दिन का काम नहीं था, ये और रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में ये काम हुआ। जैसे रूहुल कुद्दस इसका अल्टीमेट लखारी है, मुसन्नफ है, इसी तरह रूहुल कुद्दस की मदद से, मर्जी से ये कैनन हमारे हाथों में है, ये किताब मुकद्दस हमारे हाथों में है, और इसके अंदर जो वाक़यात हैं वो अहम है। कभी कभी मैं अपनी बात आपको बताता हूँ, शुरू में जब मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया तो नसब नामे मैं इनको ऐसे छोड़ के आगे गुजर जाता था कि मतलब ये तो नसब नामे है बस। लेकिन एक दिन खुदा ने मुझे उस पर गौर करने का फजल बख्शा। बेटा इसको पकड़ ले, बहुत सारे लोगों की ध्यान इसकी तरफ है। बच्चे तो बच्चे हैं, बड़े देते आप हो जाते हैं इधर। तो ये जो वाक्या है, डाकू, बदकार, मरकस इनको डाकू कहता है और लूका इनको बदकार कहता है। दोनों ही लफ्ज कोई इतने अच्छे लफ्ज नहीं है, कोई भी इसको अपने नाम के साथ जोड़ना पसंद नहीं करता, लेकिन इनका जिक्र बाइबल के अंदर है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। आज हम इन पर थोड़ा सा गौर करेंगे। आइए जरा अपनी आंखों के सामने सलीब के मंजर को लाएं और कलवरी का पहाड़, उस पर 3 सलीबें जो हम अपने ख्याल में हम इन बातों को लाते हैं, और हमने तस्वीरें मूवी में इसको देखा 3 सलीबें, और कई बार एक बड़ी सलीब बनाई जाती है, 2 छोटी सलीबें बनाई जाती हैं, बहरहाल 3 सलीबें उस कलवरी के पहाड़ के ऊपर हैं। और हम इस बात को मानते हैं, मानना चाहिए, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि 2 डाकू या बदकार उसके साथ मसलूब हुए। और मेरे भाई मेरी बहन, ये कोई हादसा नहीं था कि ये हादसातन ये 2 डाकू भी उस दिन मसलूब होने थे और यीशु को भी उस दिन मसलूब करना था। ये कोई हादसा नहीं था,
یہ ایک خدا کا پلان تھا، یہ خدا کی طرف سے ٹھہرایا گیا تھا کہ اس دن یہ دو شخص جن کو بائبل بدکار اور ڈاکو کہہ رہی ہے، یہ دو شخص یسوع کے ساتھ مصلوب ہوں۔ یہ خدا کی طرف سے ٹھہرایا گیا تھا، اور جیسے آپ نے پڑھا ہے مرکز کی انجیل میں کہ نوشتہ پورا ہو، پیشن گوئی پوری ہو، کہ وہ بدکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ یسایہ سینکڑوں سال پہلے اس بات کو بیان کرتا ہے۔ یسایہ 53 باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ بدکاروں کے ساتھ مصلوب کیا گیا، بدکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ کیوں؟ دیکھیں نا، کوئی یسوع کی خدمت میں ہمیں ان ڈاکوؤں یا بدکاروں کا یا سولی جو یسوع کی ہے اس کی دائیں بائیں جیسے ہم خیال کرتے ہیں، ڈاکوؤں کا مصلوب ہونا کوئی نجات میں، ہماری نجات میں کوئی اس کا کردار ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ لیکن میرے بھائی میری بہن، میں پھر کہوں گا، بائبل کے اندر اگر اس کا ذکر ہے تو اس کا مطلب ہے، اس کا کچھ نہ کچھ مطلب ضرور ہے اس کا مطلب۔ اور یہ جو ڈاکو ہے، اب ذرا اپنے ذہن میں اس منظر کو لائیں، درمیان میں ایک سلیب، ایک دائیں اور بائیں، کیوں آگے پیچھے پہاڑی کی کوئی دوسری طرف، کوئی دوسری جگہ، آخر کلوری کی پہاڑی پر ہی کیوں؟ ہم اس کو جانتے ہیں، گلگتا جہاں پر کھوپڑی، تو اس کے سر کو کچلے گا، کھوپڑی کو کچلے گا، اور یہاں پر ڈاکوؤں نے تو اس کی کھوپڑی کو نہیں کچلنا۔ لیکن ڈاکو بھی تو، اگر یسوع کی صلیب وہاں پر ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یسوع نے اس کی کھوپڑی کو کچلا ہے، تو ڈاکوؤں کی صلیب تو وہاں پر ہے۔ میرے بھائی میری بہن، ہمیں خدا کے کلام کو چبانے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال بدکار ہیں، یعنی بدکاروں کے درمیان یسوع ہے۔ ذرا غور کریں، کرمنل، مجرم، ملزم اور مجرم میں فرق ہے۔ ملزم وہ ہوتا ہے جس پر الزام ہوتا ہے، تو ابھی وہ بری بھی ہو سکتا ہے اور اس پر سزا لاگو بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جو مجرم ہے وہ یاد رکھیں، وہ بری نہیں ہو سکتا، اس پر سزا لاگو ہو چکی ہے۔ یہ ڈاکو کرمنل تھے، مجرم تھے، ان پر سزا کا حکم ہو چکا ہے۔ اور میرے بھائی میری بہن، بائبل کہتی ہے کہ ہم پر سزا کا حکم ہو چکا تھا، ان پر بھی سزا کا حکم ہو چکا ہے۔ اور دیکھیں، درمیان میں یسوع ہے، دائیں اور بائیں یہ کرمنل ہیں، مجرم ہیں۔ یعنی اب آپ یہ اس کو اس طرف لے جائیں کہ دائیں اور بائیں دو شخص، دائیں طرف اور بائیں طرف وہ لوگ ہیں جن کو نجات کی ضرورت ہے، جو نجات کی درکار ہے جن کو، یا جو نجات سے خالی ہیں، اور درمیان میں وہ ہے جو نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے، جو نجات دہندہ ہے۔ اور میرا خیال ہے، اور میں
اسی تصویر کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہی وہ وجہ ہے کہ وہ بدکاروں کے درمیان شمار کیا گیا. یہی وہ وجہ ہے کہ گلگتا کے پہاڑی پر یسوع مسیح کے دائیں اور بائیں بدکار اور کرمنل مصلوب کیے گئے اور یسوع ان کے درمیان میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یسوع، میرا خیال ہے کہ جتنا فاصلہ جسٹاس کا تھا اتنا ہی فاصلہ ڈسماس کا ہے. یعنی جو دائیں طرف ڈاکو ہے اس کا بھی اتنا ہی یسوع سے فاصلہ ہے اور بائیں طرف والے کا بھی اتنا ہی یسوع سے فاصلہ ہے. دونوں کے درمیان میں ہے. اور میرے بھائی میری بہن، یسوع کا وعدہ ہے جہاں پر 2 یا 3 اس کے نام سے جمع ہوں تو وہ، ہاں جی، ان کے بیچ میں، ہم درمیان میں بھی کہہ سکتے ہیں. کوئی ملتا جلتا نظر آ رہی ہے بات. انسان جن کو نجات درکار ہے اور ان کے بیچ میں کون آ جاتا ہے؟ جو نجات دہندہ ہے. یعنی ایک تصویر ہمیں نظر آتی ہے کہ نجات پانے والوں کی اور نجات دینے والے کی. ڈاکو نجات پانے والے ہیں یا جن کو نجات کی ضرورت ہے، اور یسوع وہ ہے جو نجات دہندہ ہے. اور اب گلگتا کی پہاڑی، کیوں گلگتا کی پہاڑی پر؟ اب سانپ کے سر پر پاؤں رکھ کر گلگتا کی پہاڑی کھوپڑی کے اوپر موجود ہے. نجات پانے والے اور نجات دینے والے کھوپڑی کے اوپر کھڑے ہیں. نجات پانے والے اور نجات دینے والا. میرے بھائی میری بہن، نجات پانا مشکل کام ہے. کھوپڑی پر کھڑا ہونا پڑتا ہے. یسوع نے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی صلیب پر، بڑی اس پر بڑی باتیں کی جا سکتی ہیں. لکھا اپنی پرانی انسانیت کو مصلوب کر دو. صلیب پر چڑھنا ضروری ہے نجات پانے کے لیے. یہ ڈاکو اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں، اور نجات دہندے کا بیچ میں آ جانا جو ہے وہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ خدا اپرچونٹی دے رہا ہے. اپرچونٹی ہمارے لیے اویلیبل ہے. نجات کی اپرچونٹی آج سب کے لیے اویلیبل ہے اور ہم نجات پا سکتے ہیں کیونکہ نجات دہندہ درمیان میں موجود ہے. اب جو بات میں جلدی سے آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ ہے رویے. ہم اپنے رویوں سے نجات پا سکتے ہیں دوسرے کے رویے پر. لیکن آخری بات اس کی رویے پر، دعا کر رہے ہیں لیکن دعا کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. بہت سارے لوگ روزے رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مگر طریقہ ٹھیک نہیں ہے، رویہ ٹھیک نہیں. دوسرے کا رویہ، دوسرے نے کیا کیا؟ دوسرا کہتا ہے کہ اس نے اس کو جھڑک کر جواب دیا، کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ حالانکہ ہم، کیا لکھا جی؟ ہم اسی سزا میں گرفتار، یعنی ہم جو ہماری سزا ہے وہ واجبی ہے، اقرار کر رہے ہیں. یہ تو بے گناہ ہے، ہم گنہگار ہیں. اور میرے بھائی میری بہن، اب اس کا رویہ کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو پہچان رہا ہے
وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا, یہ اپنے آپ کو پہچان رہا ہے, کہتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں, اقرار کر رہا ہے. یہاں پر اس کی عاجزی اور انکساری ظاہر ہو رہی ہے. اور پھر میرے بھائیوں میری بہنوں, پہلے اس نے اپنے آپ کو اپنے گناہ کا اقرار کیا, لکھا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے گناہوں کا. اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمیں معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے. اس نے اقرار کیا, اس نے اقرار نہیں کیا. اور پھر اب یسوع سے مخاطب ہوا اور کیا کہتا ہے؟ اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں, لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا. آگے پھر اس نے کہا, اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اب یسوع سے رویہ یہاں پر آپ نے ڈیفر کرنا ہے, ذرا خود غور کرنا ہے. اس کا رویہ کیا ہے اور اس کا کیا ہے؟ یہ کہتا ہے جب تو اپنی بادشاہی میں جائے آئے تو مجھے یاد کرنا. اس کی پریورٹی کیا ہے, اس کی پریورٹی کیا ہے؟ دوسرا جو رویے کا دوسرا پہلو, پریورٹیز. اس کی پریورٹیز دنیا کی چیزیں ہیں, اس کی پریورٹی نیچے, اس کی پریورٹی جو ہے وہ نیچے کی چیزیں ہیں, اور اس کی پریورٹی آسمان کی چیزیں. پالوس کلسیوں میں کیا کہتا ہے؟ کلسیوں اس کا 3 باب, اگر اس کی پہلی 4 آیات جلدی سے پڑھے. پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو. کیا کرو؟ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو, یعنی آسمان کی, جہاں مسیح موجود ہے آگے اور خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے. عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو, نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے. ذرا غور کرتے جائیں, کیونکہ تم مر گئے. 1 منٹ بہن جی ذرا رک کر, کتنے ہیں جو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں, اور کتنے ہیں جو زمین کی چیزوں کی تلاش میں. ایون میں نے کہا گلگتا کی پہاڑی پر کھوپڑی کے اوپر کھڑے ہو کر چرچ میں, یہاں پر خدمت کے دوران, یہاں پر بیٹھ کر ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم زمین کی چیزوں کی تلاش میں ہوتے ہیں یا آسمان کی چیزوں کی؟ ہماری سوچ میں کس کو خوش کرنا ہوتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو خدمت میں خوش کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے آپ کو پریورٹی دے رہے ہوتے ہیں, یا اپنے آپ کو آگے یا اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں, یا ہمارا رویہ کیا ہے؟ یہاں پر ڈاکو کا رویہ کیا تھا؟ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کر. بڑا عاجزی کے ساتھ, یہ بھی نہیں شاید جرت نہیں کر پا رہا کہ مجھے بھی بادشاہ میں داخل کر لینا, اتنا بھی کہنے کی جرت نہیں کر پا رہا. کہتا مجھے یاد کر لینا. چھوٹی سی بات میرے بھائی میری بہن, پالوس کہتا ہے کہ تم عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو, نہ کہ زمین کی چیزوں کے, کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے, تم مصلوب ہو گئے. صلیب, گلگتا کی پہاڑی پر 3 صلیبیں, ڈاکو مصلوب ہو رہے ہیں, اور ایک جو ہے وہ اس کا دھیان, اس کا رویہ دنیا کی چیزیں ہیں. آج دنیا کی طرف لوگ بھاگے جا رہے ہیں,
آپ جواب نہ دیں لیکن ضرور اسیسمنٹ کریں. ہمارے گھر میں، ہماری کلیسیا میں ہم کتنا دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور کتنا عالم بالا کی فکر میں ہے کہ ہمیں عالم بالا یا آسمان کی بادشاہی میں کوئی حصہ مل جائے. کتنا اس کی فکر میں ہے اور کتنا دنیا کی چیزوں کی فکر میں ہے. میرے بھائی، میری بہن، یہی ڈاکو جو ہیں صلیب پر ہمیں بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. یہ ہے ڈاکوؤں کا کریکٹر. جو سبق آج خدا ہمیں اس کریکٹر سے دینا چاہ رہا ہے، اس پر غور کیجئے. ایسے ہی وہ ڈاکوؤں کے درمیان مصلوب نہیں ہوا. وہ ہے لیکن وہ رویوں کو پہچانتا ہے، وہ رویوں کو دیکھتا ہے. کس کا رویہ کیا ہے؟ کئی اس کے ساتھ مصلوب تو ہو رہے ہیں مگر آسمان پر نہیں جائیں گے. کئی اس کے ساتھ مصلوب ہو رہے ہیں لیکن ان کے لیے اسی وقت آرڈر جاری ہو گیا، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. لیکن فرق کیا ہے؟ یہ رویے، یہ دونوں ڈاکوؤں کی گفتگو آپ کو فرق واضح کر رہی ہے. اور آج ہم اس ترازو میں، ان ڈاکوؤں کے ترازو میں اپنے آپ کو تول سکتے ہیں. میرا رویہ کیا ہے؟ میری سوچ کیا ہے؟ میں کس سوچ کے ساتھ عبادت میں بیٹھا ہوں؟ میں کس سوچ کے ساتھ خدمت کر رہا ہوں؟ میں کس سوچ کے ساتھ اچھے کام کر رہا ہوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ مصلوب ہونے کے باوجود ہم رد کیے جائیں، جیسا یہ ڈاکو جو کمپلین کر رہا ہے، جس کا رویہ منفی ہے، یہ رد کیا گیا، اس کو نجات نہیں ملی. اور وہ ڈاکو ہے، وہ بھی کرمنل ہے، وہ بھی مجرم، لیکن اس کے گناہ دھل گئے اور اس کے لیے آرڈر ہو گیا، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور آئیے ضرور اپنے آپ کو پرکھیں، دیکھیں کیا میرا رویہ کیسا ہے، میں کس